नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा कबल ह्यूमन राइट्स फोरम के तहत एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की थी। वो पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं भी शामिल था और मैंने जब इनका माटो देखा, इनका जो ये काम करने का जो इन लोगों ने अहद किया था, इनका जो जज्बा था वो यकीनन काबिल दीद था और काबिल सताइश था और इन्होंने फिर कुछ करके दिखाया भी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद इमरान हैदर साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ह्यूमन राइट्स फोरम के, और गल्ला मंडी का क़याम इनका पहला स्टेप था। गल्ला मंडी में हम जो जिस जगह बन रही है उस जगह मौजूद हैं। हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो इनका प्रोजेक्ट है कहाँ तक पहुँचा है और आने वाले दिनों में ये किस प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि दिन ब दिन इनकी जो गैदरिंग है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लोग जौक दर जौक जो है इनके काफ़िले में शामिल हो रहे हैं और मुझे तवक्को है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हुजरा शाह मुकीम की फलाह बहबूद के लिए कुछ ज़रूर करेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं मोहतरम इमरान हैदर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, बेहद खुशी है, आप जैसे जब नौजवानों से इंसान मिलता है तो दिल बेहद खुश होता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप के ज़ाती मफादात क्या हैं इस प्रोजेक्ट में? नामादु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर, गल्ला मंडी का मंसूबा जो हमारे इस शहर की क्या लें आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जो आवाम के लिए हमने इंशाल्लाह जो आवाज़ उठाई और इसके लिए हमने दिन रात कोशिश की और इस मंसूबा को लाने के लिए हमें बेशुमार मसाइल का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हमने अपनी कोशिश को जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्रोजेक्ट पे हम इंशाल्लाह तकरीबन मट्टी का जो काम है वो तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बाकी काम है इंशाल्लाह वो भी अपने पाए तकमील तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरा ज़ाती मकसद या मेरा ज़ाती मुफादात के लिए ये गल्ला मंडी का असूल नहीं है। इसका मकसद है कि तकरीबन हमारे इस सिटी के जितने भी गाँव रिलेटेड गाँव हैं उन गाँव में रहने वाले लोगों के जो इस्तेसाल हो रहा था रेड के हवाले से और इजनास के हवाले से, तो उसको एरेडिकेट करने के लिए और उसको उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने ये गल्ला मंडी की एफर्ट की कोशिश की और इसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। क्योंकि हम इस मरकज़ में बैठे हैं जहाँ पे जो अज़रई इजनास हैं वो तकरीबन वाफर मिकदार में यहाँ पे मौजूद होती हैं। और बदकिस्मती ये थी कि हमारे सिटी में गल्ला मंडी के क़याम के ना होने की वजह से हमें वो सारी चीज़ें जो सारी कमोडिटीज़ होती थी वो हमें दूसरे सिटीज़ में डिलीवर करना पड़ती थी, जिसके हमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ते थे और उसके अलावा हमें पेमेंट के मसाइल, दरीना मसाइल और बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट को अपने सिटी के लिए लॉन्च करवाएं, ताकि हम दूसरे शहरों में जाने के बजाय अपने शहर में इन्वेस्टर को बुला के यहाँ पे अपनी चीज़ों को, अपनी कमोडिटीज़ को यहाँ पे फ़रोख्त करें और अज़र मुबादला कमा सकें। और इसमें अर्न होने वाली जो रकम होगी, कसीर रकम, वो गवर्नमेंट को भी मिलेगी और इंशाल्लाह यहाँ की आवाम भी खुशहाल होगी। और ये एक इंडस्ट्री, इसको कह लें स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री, इसमें तकरीबन बेरोज़गारी के खात्मा के लिए हमने जितनी हमसे भरपूर कोशिश हो सकी वो भी करेंगे इंशाल्लाह और रोज़गार के मौके भी इंशाल्लाह फराहम करेंगे लोगों को। अच्छा इमरान साहब, पिछले दिनों एक वाक़या मेरी नज़रों से गुजरा कि आपका जो बोर्ड लगा हुआ था उस बोर्ड को उखाड़ दिया गया, तो और उसके अलावा कोई जो गल्ला मंडी के बारे में कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, एक्चुअली कुछ अनासर जो हैं वो ये नहीं चाहते कि उजरा सिटी के जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको कोई प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली का कुछ मुंह देखना पड़े, नसीब हो। इसमें देखें, मेरी बात सुने, ये मेरा खुद का मंसूबा नहीं है और ना ही इसमें मेरा कोई ज़ाती मुफादात है। ये पब्लिक के लिए और मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मॉडल हम बना के जाएं जो आने वाली नस्लें जो हमें अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद कर सकें। तो बाबा एदी के बारे में आपने सुना होगा, वो बाबा एदी बड़ा नाम है इंशाल्लाह, तो पूरी दुनिया में उनको अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त, वो मुकाम बख्शा के मैं चाहता हूँ कि हमारी इस फोरम को उसके एदी साहब के, बाबा एदी साहब के क्रेडिट का थोड़ा सी इज़्ज़त मिल जाए, ताकि हम ज़िंदगी जो हमारी अमर हो जाए, नाम हो जाए हमारा, मरने के बाद भी हमारा नाम लेने वाले लोग हों। तो इसके अलावा हमारे बेशुमार और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम अमली तौर पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका भी अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इमरान साहब, जो लोग फलाह बहबूद के काम करते हैं उनका जो स्टार्ट होता है वो ज़्यादातर तालीम से करते हैं, सेहत के डिपार्टमेंट से करते हैं, कोई डिस्पेंसरी खोलते हैं। आपने दोनों डिपार्टमेंट्स को, यानी तालीम को और सेहत को छोड़ के आपने गल्ला मंडी का सोचा, क्यों? सर, एक्चुअली बात दरअसल ये है कि पॉवर्टी जो लेवल है ना वो आप देख लें,
انمپلائمنٹ اور پاورٹی لیول، غربت کی لکیر جو ہے نا وہ نیچے تک گراف چلا جا چکا ہے، اور اب جو عالم ہے نا لوگوں کے پاس اپنے گھر کے چولہے چلانے کے لیے وسائل دستیاب نہیں ہیں. تو میں بھی جو پرائرٹی تھی وہ تعلیم اور صحت تھی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ جو روزگار کے مواقع نا وہ فرسٹ پرائرٹی پہ ہوں. اگر آپ کمائیں گے تو آپ سروائیول دیں گے، آپ کمائیں گے تو میڈیکیشن جو ہے آپ کو وہ آسانی سے دستیاب ہوگی، اگر آپ کمائیں گے تو آپ ایجوکیشن کے جو کہہ لیں اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن جو دینی وہ آپ دے سکیں گے. تو ہمارے سٹی میں تقریباً یہ دونوں چیزیں ناپید ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے اس کے بعد ہمارا وہ دوسرا پروجیکٹ ہوگا وہ ہاسپٹل کے لیے ہوگا، اس کو ہم THQ لیول کی جو اپ گریڈیشن چاہتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ دن رات کوشش کریں گے اور ہاسپٹل کو بھی انشاءاللہ اپ گریڈیشن دلوائیں گے. اور تیسرا جو ہے وہ ہمارا ایجوکیشن کے حوالے سے کوالٹی ایجوکیشن ہو اور ٹیکنیکل ووکیشنل کالجز کا قیام ہو، تاکہ جو بچے ہمارے دوسرے سٹیز میں جا کے پڑھ رہے ہیں ان کو یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ ہو اور وہ اپنے اس سٹی کا نام اچھے سے روشن کر سکیں انشاءاللہ. اچھا عمران صاحب، کب تک یہ غلہ منڈی کا جو پروجیکٹ ہے پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا؟ سر اس کے لیے دن رات کوشش تو ہماری، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مٹی کا جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 8 فٹ یعنی کہ زمین سے 8 فٹ اوپر مٹی ڈالنی تھی، تو بڑی مشکل سے مٹی کا رینج ہوا اور مختلف گاؤں سے ہمیں مٹی وہ لا کے یہاں پہ اکٹھا کرنی پڑی. اس میں ہمیں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ اب 90% جو ہے نا وہ مٹی کا کمپلیٹ ہو چکا پروسیس. اس کے بعد پتھر اور سڑکیں اور باقی معاملات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہوں گے. اب لائٹس کا جو ہے نا وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، ان قریب انشاءاللہ لائٹ بھی، بجلی کا بھی جو کھمبے وغیرہ ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ لانچ ہو جائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ چل جائیں گے انشاءاللہ. عمران صاحب، آپ جیسے نوجوانوں کو دیکھ کے جس طرح کی آپ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں، دل بےحد خوش ہوتا ہے. آپ کے ذاتی مفادات بہت پیچھے ہیں جبکہ آپ مجموعی مفادات کو مد نظر رکھ رہے ہیں. تو آپ خصوصاً جو حجرہ شاہ مقیم کے یا گرد و نواح میں جو نوجوان ہیں، جو لوگ آپ کی جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے متاثر ہو کے آپ کے ساتھ آپ کے دستے بازو بننا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی میرے لیے، میں موسٹ ویلکم سب کو کرتا ہوں کہ نوجوان طبقہ، اسپیشلی جو نوجوان طبقہ ہے، جو ان امپلائی طبقہ ہے، جو کہہ لے غربت اور پسماندگی کے جو پروسیس سے گزر رہا ہے، اس کے لیے میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہم انشاءاللہ پراسپیرٹی کا جو پروسیس ہے اس کو مرتے دم تک اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور انشاءاللہ اس شہر کے لیے جو مناسب ہو سکا، جو ہم سے ہو سکا وہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. ہمارا مقصد ہی فلاح انسانیت ہے، انسانیت کی خدمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اس کے علاوہ اور ہمارے ذاتی مفادات نہیں ہیں اس میں انشاءاللہ. عمران صاحب، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام، اپنے چاہنے والوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں. میں اپنے ویورز کا، اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا، میرے لیے دعائیں کرنے والے اور اس مقصد میں ہمارے ساتھ چلنے والے تمام دوستوں کا، بھائیوں کا میں بے حد مشکور ہوں. وہ ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں جو اس کو کسی مشکوک اینگل سے دیکھ رہے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو یہاں کی اس غلہ منڈی کی شاپس ہیں وہ تقریباً اوورآل کمپلیٹ ہو چکی ہیں، سیل ہو چکی ہیں. تو میں ویورز کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی دعاؤں کے لیے میں انہیں دعاؤں کا مزید کہتا ہوں کہ وہ ہمارے اس فورم کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ ہم اس سٹی کے لیے ایک ماڈل جو ہے نا وہ پیش کر کے انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا عمران صاحب، سوال تو مجھے اب آپ نے پیغام دے دیا، بہرحال ایک سوال ذہن میں آیا کہ یہ عموماً جو پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں، کئی ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جنہوں میں بعد میں کوئی نہ کوئی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی فراڈ سامنے آ جاتا ہے. تو اس طرح کی کوئی ہم آپ سے توقع، جس طرح کا آپ ایم لے کے چلیں، ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نکلے گی. تو آپ ذرا مطمئن کیجئے ہمارے چینل کی توسط سے جو لوگ یہ ویڈیو آپ کی دیکھ رہے ہیں. سر ایکچولی یہاں پہ سبز منڈی کا بھی ایک منصوبہ تھا. سبز منڈی کے لیے ہم نے سبزی منڈی کے جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا سر، وہ اسٹیک ہولڈر جنہوں نے شاپس وغیرہ لی ہوئی ہیں، وہ 2.5 ایکڑ میں تقریباً ہے، 2.5 ایکڑ میں. تو ہم نے کوشش کی کہ ان کو بھی یہاں پہ لے آئیں. یہاں پہ ان کو 8 ایکڑ رقبہ ملنا تھا، تو 8 ایکڑ رقبہ میں ان لوگوں کو وہ فیسیلیٹیشن بھی ملنا تھی جس کی وہ پہلے وہ کہہ لیں سروائیول نہیں تھا. یعنی پوٹیٹو کا سیزن ہوتا ہے نا، وہ پوٹیٹو ہمیں دوسرے شہروں میں ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. تو یہ سبز منڈی اور غلہ منڈی یہ دونوں ساتھ ہوں گی تو ایک بڑا پھڑ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں پوٹیٹو کا ایک ایکسٹرا بزنس بھی ملے گا. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس بارے میں سوچیں. انشاءاللہ یہ بزنس کو ڈیولپ کرے گا. آپ لوگوں کی پراپرٹیز آپ لوگوں کے جیسے آپ نے وہاں پہ سیل کریں گے یا اس کو چھوڑیں گے، اس سے زیادہ قیمت میں یہاں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. تو جب اپنے طور پہ ایفرٹ کی ان ڈیولپرز بھائی نے،
بھائیوں نے تو جب ان کی طرف سے رسپونڈ پازیٹیو نہیں ملا تو پھر جتنے بھی جنہوں نے وہ سبز منڈی کے لیے شاپس پرچیز کی تھیں ان کو کال کر کے ان کو پیسے ریٹرن کر دیے گئے کہ ہمارا جو سبز منڈی کا منصوبہ تھا وہ نہیں کمپلیٹ ہو رہا تو آپ اپنے پیسے لے جائیں. تو اس حوالے سے میں مطمئن ہوں کیونکہ انہوں نے پیسے واپس دے دیے. اگر فراڈ کا یا اس طرح کا کوئی ایشو آتا تو وہ پیسے واپس نہ دیتے. وہ کہتے ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو اب ہم ان کو لائم ایکسکیوزز میں یا ڈیلیئنگ ٹیکٹس میں لائیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ان کو پیسے ڈیلیور ہو گئے واپس. کچھ دوستوں کی مجھے کالز بھی آئی تھیں کہ یار وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے اپنے لے جائیں, ہم سبز منڈی کا منصوبہ جو وہ کینسل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں مطمئن ہوں کیونکہ ان کو پیسے واپس مل گئے ہیں. تو سبز منڈی تو ابھی نہیں ہو رہی الحمدللہ. غلہ منڈی تک کا کام جو ہے نا وہ تقریباً پائے تکمیل تک ہے انشاءاللہ. اچھا عمران صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نمبر بتا دیں. اگر کوئی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے, کوئی سوال رہ گیا ہے, کوئی ناظرین میں سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تاکہ آپ سے رابطہ کر سکے اور سوال پوچھ سکے. جی سر کیوں نہیں. 030054598683 ایک یہ نمبر ہے. ایک دوسرا نمبر 030043546461. یہ میرے دو نمبر ہیں. اگر کسی نے بھی کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو میں انشاءاللہ صدقے دل کے ساتھ ان کا احترام بھی کرتا ہوں اور ان کے ہر سوال کا جواب بھی دینے کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ. عمران صاحب, زندگی کا مقصد کیا بنایا آپ نے؟ سر میرا ایم آف لائف یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کر جائیں انشاءاللہ. مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں زندہ کنسیڈر کریں, کام ایسے کر جائیں انشاءاللہ. تو ہمارے پلیٹ فارم پہ جتنے بھی ساتھی ہیں وہ انقلابی ہیں. اس ساری ایفرٹ کا محور جو ہے وہ ہماری اس تنظیم کے ساتھی نوجوان دوست ہیں اور آرتی صاحبان ہیں. ان کی ملی بھگت سے, ان کی ملی جلی کاوشوں سے ایک آواز تھی جو ہم نے اٹھائی. اس کے بعد جو پریکٹیکل ایفرٹ تھی وہ ہمارے ساتھ ہمارے ان نوجوان دوستوں نے کی اور بھرپور ساتھ دیا ہمارے ساتھ آرتی صاحبان نے. اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے اس ایجنڈے پہ عمل کیا اور آج ہم الحمدللہ اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہوں. ناظرین, ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے, ان کی جو کاوش ہے تعریف کے قابل ہے. ان کی ایک پوری ٹیم ہے جو دن رات اس کاوش میں یعنی کہ اپنی جو ساری صلاحیتیں صرف کرنے میں مصروف ہے. ان کا یہ پہلا سٹیپ ہے, یہ چاہتے ہیں غلہ منڈی بن جائے تاکہ یہاں مزدوروں کو روزگار مل جائے, غریبوں کی جیب میں پیسے آئیں. اس کے بعد ان کا اگلا سٹیپ جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, پھر صحت کے حوالے سے ہے. یہ بہت کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں. انہوں نے نمبر بتا دیا ہے, اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ ان سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں نے بہرحال ان لوگوں کو قریب ہو کے دیکھا ہے, اچھے لوگ ہیں اور اس شہر کے لیے مخلص ہیں. تو اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو ضرور ان سے رابطہ کیجیے. نمبر ان کا ہم اسکرین پہ دے دیں گے. تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.